बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अज़ीज़ व दोस्तों, अगर आप तारीख़ की वीडियोज़ को देखने में और सुनने में दिलचस्पी रखते हैं तो आप हमारे यूट्यूब चैनल असलान राइट्स को जो है वो लाइक भी करें, शेयर भी करें, सब्सक्राइब भी करें और दोस्तों के साथ जो है वो शेयर करना मत भूलिएगा। तो आज की हम इस वीडियो में एक नहायत आदिल हुक्मरान, अदल व इंसाफ़ करने वाले बादशाह, जिन्होंने एक लंबा अरसा जो है वो दिल्ली के ऊपर हुकूमत की, उनका आपको एक बड़ा इंसाफ वाला वाक़या सुनाते हैं। सुना है या लोग कहते हैं कि कवालियार में दो भाई रहते थे, वो भाई इकट्ठे रहते थे और दोनों जो थे वो मुआशी बदहाली का शिकार थे। उनके घरेलू हालात जो थे वो कुछ अच्छे ना थे, तो उन्होंने ये फ़ैसला किया कि उस दौर का जो हुक्मरान था, उसके साथ जो लोग उसके, उन दोनों भाइयों ने ये फ़ैसला किया कि मुल्क का उस वक़्त जो था वो हुक्मरान था, उसके जो फ़ौज थी, वो फ़ौजी जो थे वो किसी जगह पे जाके वहाँ से मालो दौलत इकट्ठे करते थे, यानी जंग लड़ने जाते थे तो जो उनको वहाँ पे साजो सामान मिलता था वो लाते थे। तो उन दोनों भाइयों ने ये फ़ैसला किया कि हम बादशाह की जो फ़ौज है उसके साथ शामिल हो जाते हैं और वहाँ से जो है वो कुछ न कुछ ज़रूर हासिल होगा और हमारे माली हालात जो हैं वो बेहतर हो जाएंगे। तो खैर वो रज़ामंद हो गए और उन्होंने बादशाह की जो फ़ौज थी उसके साथ शामिल हो गए जाके। कुछ अरसा तक उन्होंने जो है वो फ़ौज के साथ काम किया, फ़ी ज़्यादा जगहों के ऊपर जो है वो जाते थे और फ़ौज के साथ वहाँ पे कुछ न कुछ उनको साजो सामान मिलता। थोड़े ही अरसे के बाद उनके पास काफ़ी साजो सामान आ गया, क्योंकि उन्होंने काफ़ी जगहों पे हमले किए फ़ौज के साथ, तो उनको वहाँ से काफ़ी साजो सामान मिला। तो उन्होंने, अब एक छोटा भाई था और एक बड़ा भाई था, तो छोटे भाई ने बड़े भाई से कहा कि अब हमारे पास जो है वो साजो सामान काफ़ी है और हमारे जो हैं वो माली हालात भी पहले से बेहतर हो चुके हैं, लिहाजा हम जो है हमको चाहिए कि वापस अपने घरों को लौट जाना चाहिए। बड़े भाई ने, जो बड़ा भाई था वो छोटे भाई के फ़ैसले से मुत्तफ़िक ना हुआ और उसने ये कहा कि हमें जो है वो मज़ीद बादशाह के साथ, बादशाह की जो फ़ौज है उन नौजवानों के साथ रहना चाहिए। अगर थोड़े अरसे में इतना मालो दौलत इकट्ठा हो गया और मिल गया है तो थोड़े से और अरसे में जो है हम बहुत ज़्यादा अमीर हो जाएंगे, तो हमें बादशाह की जो है वो फ़ौजी दस्तों के साथ ही रहना चाहिए, उनके साथ ही जंगें वगैरह लड़नी चाहिए ताकि हमारे माली हालात मज़ीद बेहतर से बेहतर हो सकें। तो छोटे भाई ने कहा कि जैसे आपकी मर्ज़ी, लेकिन अब मैं जो है आपके साथ नहीं रह सकता, लिहाजा मैं घर जाना ही मुनासिब समझूँगा। तो बड़े भाई ने जो साजो सामान था उन दोनों ने, छोटे और बड़े भाई ने आपस में आधा आधा करके बांट लिया। उन्होंने जब आधा आधा मालो दौलत बांट लिया तो उनको जो है, एक जंग पे गए हुए थे तो उनको दो कीमती पत्थर मिले थे, दो कीमती लाल उनको मिले, तो वो जो दो कीमती लाल थे वो भी उन्होंने आपस में एक एक करके बांट लिया। और बड़े भाई ने छोटे भाई को ये नसीहत की कि आधा सामान मेरे घर पे जाके दे देना मेरी बीवी को, और एक मेरा ये लाल है वो भी मेरी बीवी को दे देना, और आधा सामान तुम रख लेना और एक अपना लाल भी तुम रख लेना। इस तरह उन्होंने जो मालो दौलत उनको मिला था जंगों के दौरान, उन्होंने आधा आधा आपस में तकसीम कर लिया और छोटा भाई जो था वो घर की तरफ आ गया और बड़ा भाई जो था वो उधर ही बादशाह के जो जंग करने वाले लोग थे उनके साथ ही, सिपा सलारों के साथ ही रहा। खैर छोटा भाई जब घर आया तो उसने आधा सामान उसकी बीवी को दे दिया और जो वो कीमती लाल थे दो वो खुद ही रख लिए। वो उसकी जो बीवी थी उसको दिखाए भी ना
بلکہ خود ہی رکھ لی اپنے پاس ہی۔ خیر وقت گزرتا گیا، تھوڑے عرصے کے بعد بڑا بھائی جو تھا وہ بھی ادھر سے واپس آیا، تو اس نے بھی گھر کا ارادہ کیا کہ چلو اب گھر چلتے ہیں۔ تو جب وہ گھر آیا تو اس نے اپنی بیوی سے ساز و سامان کے بارے میں پوچھا کہ میں نے سامان بھجوایا تھا تو کیا میرے چھوٹے بھائی نے آپ کو دے دیا؟ تو بڑے بھائی کی بیوی نے کہا کہ ہاں اس نے مجھے آدھا سامان دے دیا تھا۔ تو بڑے بھائی نے وہ قیمتی لال کے بارے میں بھی پوچھا، تو اس کی بیوی نے اس کو یہ جواب دیا کہ لال تو میں نے دیکھا ہی نہیں اور نہ آپ کے چھوٹے بھائی نے مجھے وہ لال دیا ہے۔ خیر بڑا بھائی جو تھا وہ بڑی حیرانگی کا شکار ہوا اور اس نے فوراً جا کے چھوٹے بھائی کو طلب کر کے پوچھا کہ وہ قیمتی پتھر جو میں نے تمہیں دیا تھا کہ میری بیوی کو دینا، وہ کدھر ہے؟ تو چھوٹے بھائی نے کہا کہ وہ میں نے آپ کی بیوی کو دے دیا تھا۔ تو اس طرح ان کے درمیان کافی زیادہ مسائل پیدا ہوئے۔ بڑا بھائی جو تھا وہ بھی بڑا پریشان تھا کہ شاید میرے چھوٹے بھائی نے میری بیوی کو دے دیا ہوگا، اور اس کی جو بیوی تھی وہ بھی پریشان تھی کہ اس نے مجھے نہیں دیا۔ اب معاملہ جو تھا وہ آہستہ آہستہ سنگین ہو گیا۔ خیر یہ سچویشن جو تھی وہ زیادہ خراب ہونے لگی، تو اس کی بیوی جو تھی وہ قاضی کے پاس گئی، اور قاضی کے پاس جب اس نے یہ اپنا سارا مطالبہ رکھا کہ مجھے اس نے وہ لال نہیں دیا، چھوٹے بھائی نے یہ مجھ پہ الزام لگا رہا ہے کہ میں نے اس کو وہ لال دیا لیکن اس نے یہ لال مجھے نہیں دیا، تو وہ جو گواہ اس کے ساتھ گئے انہوں نے بھی جو ہے وہ چھوٹے بھائی کے حق میں گواہی دے دی، اور اس طرح سے جو ہے وہ قاضی نے بھی جو ہے وہ چھوٹے بھائی کے حق میں فیصلہ دے دیا کہ اس نے بڑے بھائی کی بیوی کو جو ہے وہ لال دیا تھا۔ تو اس طرح سے جو تھا وہ اعتماد بڑے بھائی کا بھی اپنی بیوی سے اٹھ گیا اور چھوٹے بھائی سچا ثابت ہو گیا۔ تو اب جو بڑے بھائی کی بیوی تھی وہ بہت زیادہ پریشان ہوئی، اور اس کا جو شوہر تھا اس کا اعتماد بھی جو ہے وہ اپنی بیوی سے ہٹ گیا کہ شاید میرے چھوٹے بھائی نے اس کو وہ لال دیا ہوگا اور اس نے کہیں پہ شاید بیچ ڈالا ہے یا کسی کو دے دیا ہے۔ تو خیر حقیقت تو کچھ اور ہی تھی۔ اس کی بیوی بہت پریشان ہوئی کہ میرے شوہر کا جو ہے وہ اعتماد مجھ سے اٹھ گیا ہے، اب میں کیا کروں؟ خیر وہ بیوی جو تھی وہ سلطان کے پاس گئی، سلطان سے جا کے اپنا یہ سارا واقعہ بیان کیا۔ اب جو سلطان تھا اس نے ان دو گواہوں کو بھی بلایا جنہوں نے چھوٹے بھائی کے حق میں گواہی دی تھی، اور چھوٹے بھائی کو بھی بلایا اور بڑے بھائی کو بھی بلایا دربار میں، اور سارا جو تھا وہ مطالبہ ان کے سامنے رکھا۔ تو چھوٹے بھائی نے وہاں پہ بھی یہی جواب دیا جو اس کا پہلے جواب تھا کہ میں نے وہ لال اپنے بڑے بھائی کی بیوی کو دے دیا تھا۔ اب بیوی نے کہا کہ میں نے تو وہ لال دیکھا ہی نہیں، اور گواہوں نے بھی جھوٹی گواہی دے دی کہ اس نے جو ہے وہ چھوٹے بھائی نے بڑے بھائی کی بیوی کو جو ہے وہ لال دیا تھا۔ تو خیر بادشاہ نے سوچا کہ اب اس کا فیصلہ کس طرح سے کیا جائے۔ اس نے جو تھا وہ ایک موم منگوایا۔ جب موم لایا گیا تو بادشاہ نے اس بڑے بھائی کی بیوی کو بھی موم دیا، چھوٹے بھائی اور بڑے بھائی کو بھی موم دیا، اور جو گواہ تھے ان کو بھی موم دیا، اور سبھی کو کہا کہ وہ جو لال تھا جو بڑے بھائی نے چھوٹے بھائی کو دیا تھا کہ یہ میری بیوی کو دینا، اور وہ اپنے ہاتھوں سے بنا کے دکھائیں کہ وہ کیسا لال تھا۔ خیر جب وہ لال بنانے لگے علیحدہ علیحدہ، تو بنانے کے بعد بادشاہ نے دیکھا کہ جب دونوں گواہوں کو بلایا گیا تو جو انہوں نے لال بنایا تھا موم سے، وہ دونوں لال جو ان دونوں گواہوں نے بنائے تھے وہ ایک دوسرے سے مختلف تھے۔ تو بادشاہ کو شاید حقیقت جو تھی وہ سمجھ میں آ چکی تھی، کیونکہ بادشاہ جو تھا وہ نہایت ہی دانا اور عقل مند انسان تھا، تو وہ سمجھ گیا کہ یہ جو گواہان ہیں انہوں نے وہ لال اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا، اسی لیے تو وہ لال بنانے سے قاصر ہیں، کیونکہ انہوں نے لال دیکھا ہی نہیں تو وہ کیسے بنا سکتے ہیں۔ اب چھوٹے بھائی کو بلایا گیا
تو اس نے جو لال بنایا اور جو بڑے بھائی نے لال بنایا اس کے لال کو بھی دیکھا گیا، تو دونوں کا جو لال تھے وہ بالکل ایک جیسے تھے، لیکن گواہوں کے لال ایک دوسرے سے مختلف تھے۔ اور بادشاہ نے جو ہے وہ بڑے بھائی کی بیوی سے پوچھا کہ تمہارا لال کہاں ہے جو تم نے بنایا ہے؟ تو بڑے بھائی کی بیوی نے کہا کہ میں بھلا لال کیسے بنا سکتی ہوں، میں نے اسے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہی نہیں ہے، جب مجھے پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ اس کی شکل کیسی تھی تو میں کیسے اس کو بنا سکتی ہوں۔ بادشاہ سمجھ گیا کہ یہ نہایت ہی عقل مند خاتون ہے، کیونکہ اگر انہوں نے لال دیکھا ہوتا تو یہ ضرور بنا دیتی۔ خیر بادشاہ کو جو ہے وہ ساری حقیقت کا علم ہو گیا، تو اس نے جو ہے وہ گواہوں سے بڑی سختی سے پیش آیا بادشاہ، اور اس نے کہا کہ اگر تم لوگوں نے حقیقت کو مجھ سے چھپائے رکھا تو میں تمہیں جو ہے وہ تمہارے سر قلم کروا دوں گا۔ تو انہوں نے اس ڈر کی وجہ سے حقیقت ساری بتا دی کہ ہم جو ہیں وہ چھوٹے بھائی نے ہمیں کہا تھا، ہم نے واقعہ ہی وہ لال نہیں دیکھا، اور چھوٹے بھائی نے بڑے بھائی کی بیوی کو وہ لال نہیں دیا۔ اس طرح سے حقیقت جو تھی وہ سب کے سامنے کھل گئی، اور چھوٹا بھائی جو تھا وہ بھی بہت زیادہ شرمندہ ہوا، اور جب سختی کی گئی تو اس نے بھی حقیقت بتا دی کہ میں نے بھی وہ لال جو ہے وہ اپنے بڑے بھائی کی بیوی کو نہیں دیا، بلکہ باقی آدھا سامان اس کو دے دیا تھا، لیکن وہ لال نہیں دیا۔ خیر اس طرح سے جو ہے وہ بڑے بھائی کی بیوی جو تھی اس کو انصاف مل گیا، اور جس بادشاہ نے انصاف دیا اس بادشاہ کا جو نام ہے وہ سلطان سکندر خان لودھی تھا۔ یہ سلطان سکندر خان لودھی جو تھے وہ 17 جولائی 1458 کو جو ہے وہ پیدا ہوئے، اور اپنے والد بہلول لودھی کے وفات کے بعد جو ہے وہ دہلی کی سلطنت کے اوپر 1499 عیسوی کو جو ہے وہ بیٹھے، اور انہوں نے حکومت جو تھی وہ بڑے ہی نہایتی طور طریقے، بہتر سلیقے سے اور منصفانہ طریقے سے حکومتی احکامات کو سر انجام دیا، اور یوں انہوں نے دہلی کے اوپر جو ہے وہ 28 سال کا عرصہ جو ہے وہ یہ کافی زیادہ عرصہ بنتا ہے، 28 سال کا جو عرصہ ہے اس عرصے تک حکومت کی۔ اور یہ لودھی خاندان جو تھا اس کو جو ہے وہ کافی زیادہ سپورٹ فراہم ہوتی ہے سلطان بہلول لودھی اور سلطان سکندر خان لودھی کی وجہ سے۔ اور اس کے بعد جو تھے انہوں نے ٹوٹل جو ہے وہ 28 سال کا عرصہ بنتا ہے دہلی کے اوپر حکومت کرنے کا ان کا، اور انہوں نے نہایت ہی منصفانہ طور طریقے اور سلیقے سے جو ہے وہ حکومت سر انجام دی۔ امید ہے کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو۔